بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسئلہ نمبر 12.1.6 جماعت نام۔ کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں، یہ چھٹا مسئلہ ہے۔ اور نائنتھ کے چھ ہی مسئلے اگر آپ تیار کر لیں تو ان 6 میں سے ایک انشاءاللہ پیپر میں آپ کر لیں گے۔ 2 آتے ہیں، ایک کرنا ہوتا ہے، تو ایک جو ہے ان 6 میں سے لازماً آئے گا۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے پچھلے جو 2 مسئلے ہم نے پڑھے ہیں، 5واں اور چوتھا، ان کو ذرا سمجھ لیں۔ چوتھے مسئلے میں ہم نے کیا ثابت کیا تھا؟ اب جو مسئلے ہم نے ثابت کر لیے ہیں ان کو اب آگے استعمال کرنا ہے۔ چوتھے میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ اگر کوئی زاویہ ہو اور اس کا کوئی ناصف ہو، تو اگر یہ ناصف ہے اس زاویے کا، اگر ناصف کے اوپر کوئی نقطہ واقع ہوگا تو اس کا زاویے کے بازوؤں سے فاصلہ برابر ہوگا۔ یہ ہم ثابت کر چکے ہیں۔ اس ناصف کے اوپر کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی کوئی نقطہ ہوگا تو اس کا زاویے کے بازوؤں سے فاصلہ برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہم ثابت کر چکے ہیں، اور اس کا ابھی ہم نے اس مسئلے میں استعمال کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 6 میں ناصف پہ کوئی نقطہ ہے تو بازوؤں سے مساوی فاصلہ ہوگا۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 5 میں ہم نے ثابت کیا کہ اگر کوئی زاویہ ہو اور اس کے اندرونہ میں کوئی نقطہ پی ہو، اور پی نقطہ اس طرح ہو کہ اس کا بازو سے فاصلہ برابر ہو، تو وہ نقطہ لازماً ناصف پہ آئے گا۔ ٹھیک، اگر نقطے کا زاویے کے بازو سے فاصلہ مساوی ہوگا تو وہ ناصف پہ آئے گا۔ یہ چیز بھی ہم ثابت کر چکے ہیں مسئلہ نمبر 5 میں۔ تو یہ 2 مسئلے، چوتھا اور 5واں، ان کا رزلٹ ابھی ہم نے استعمال کرنا ہے۔ میں پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی نقطہ ناصف پہ ہوگا تو اس کا بازوؤں سے فاصلہ مساوی ہوگا، اور اگر کسی نقطے کا بازوؤں سے فاصلہ مساوی ہوگا تو وہ نقطہ پھر کہاں آئے گا؟ زاویے کے ناصف پہ آئے گا۔ یہ 2 رزلٹ ہم نے اب یوز کرنے ہیں مسئلہ نمبر 6 میں۔ تو مسئلہ نمبر 6 جو ہے، اس میں آپ نے مثلث بنانی ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو ڈائیگرام دعوے میں کس کا ذکر ہے؟ مثلث کا ذکر ہے، تو مثلث بنا دیں۔ کوئی مثلث آپ اپنی مرضی سے بنا دیں، اس کو نام دے دیں آپ اے بی سی۔ تو معلوم آپ کا صرف اتنا ہے کہ ایک مثلث ہے، اس کا نام ہے اے بی سی۔ ایک مثلث اے بی سی ہے، صرف یہی معلوم ہے۔ اور مطلوب میں آپ نے کیا ثابت کرنا ہے کہ اس مثلث کے 3 زاویے، زاویہ اے، زاویہ بی، زاویہ سی، ان تینوں کے ناصف ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم نقطہ ہیں۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے اس کی اسٹیٹمنٹ چیک کریں، سمپل ہے، یعنی اس میں اگر اور تو نہیں آیا ہوا۔ تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر کسی مسئلے کی اسٹیٹمنٹ میں اگر اور تو نہ آئے تو پھر جو اس مسئلے میں بولا جاتا ہے وہی آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلث کے تینوں زاویے کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں، تو یہی چیز ہم نے ثابت کرنی ہے۔ تو اگر اور تو والوں میں اگر اور تو سے پہلے جو ہوتے ہیں وہ معلوم میں آ جاتا ہے، اور تو کے بعد جو ہوتا ہے وہ مطلوب میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر تو کے بغیر اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ہے تو جو کچھ اس میں بولا جائے گا وہی چیز آپ ثابت کریں گے۔ تو اس میں اب ثابت کرنا ہے کہ مثلث کے زاویے کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں، یہی چیز آپ کا مطلوب ہوگی سارا۔ صرف اس میں مثلث کا نام آپ لکھیں ساتھ، لیکن یہ مثلث اے بی سی، اس مثلث کا نام ہے اے بی سی کے زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہیں۔ مثلث اے بی سی کے زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہے، یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں عمل پہ۔ عمل میں سب سے پہلے آپ اس طرح کریں، اب دیکھیں زاویوں کے ناصف ہم نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ہم نقطہ ہیں، اور زاویوں کے ناصف پہلے آپ بنائیں گے تو پھر ثابت ہوگا نا کہ وہ ہم نقطہ ہیں۔ تو پہلے آپ زاویوں کے ناصف بنائیں۔ اچھا، تینوں زاویوں کے ناصف نہیں بنا رہے، صرف 2 کے آپ بنائیں گے۔ 2 کے بنائیں گے، وہ جس نقطے پہ ٹچ کریں گے تو اس نقطے کو ہم ثابت کریں گے کہ وہ نقطہ تیسرے زاویے کے ناصف پہ بھی آتا ہے، تو اس طرح مسئلہ ثابت ہو جائے گا۔ تو زاویہ بی کی ناصف کھینچتے ہیں، ایک شعاع کھینچتے ہیں، زاویہ بی کی ناصف کھینچی، اور یہ زاویہ بی کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اسی طرح زاویہ سی کی ناصف کھینچ لیں، ایسے ناصف اندازے سے کھینچیں لیکن تقریباً درمیان میں نظر آنا چاہیے، یہ دونوں ایسے برابر ہوں گے۔ ناصف جو ہے
اب دونوں ناصف جو ہیں جس پوائنٹ پہ ٹچ کرتے ہیں اس کو آپ پی کا نام دے دیں، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، کتاب والے نے آئی دی ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں پی اس لیے نام دے رہا ہوں چونکہ پانچویں اور چوتھے میں ہم نے پی پوائنٹ یوز کیا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم پی پوائنٹ یوز کر لیتے ہیں، بس سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ عمل میں دو چیزیں لکھی تھی۔ نمبر 1، زاویہ بی کا ناصف کھینچا، اس ناصف کو آپ نام بھی دے سکتے ہیں، یہاں پہ نام دے، ایرو سے پہلے ایک پوائنٹ لگا لے، ایکس اگر کہتے ہیں تو بی ایکس ناصف کھینچا، لیکن نام اگر نہیں بھی دیتے تب بھی کام چل جائے گا۔ زاویہ سی، نمبر 2 پہ کیا کہ زاویہ سی کا ناصف، زاویہ سی کا ناصف کھینچا، اور نمبر 3 پہ ہم نے کیا کیا تھا، دونوں ناصفوں نے جس پوائنٹ پہ ٹچ کیا تھا اس کو ہم نے پی کا نام دیا۔ نمبر 3، دونوں زاویوں کے ناصفوں نے ایک دوسرے کو نقطہ پی پر قطع کیا۔ نمبر 4 پہ آپ نے عمود کھینچ رہے ہیں، اس پوائنٹ پی سے مثلث کی جو 3 ضلع ہیں تینوں پہ آپ نے عمود کھینچنے ہیں، تو پہلے اے بی پہ عمود کھینچیں، یہ عمود، اسی طرح پی سے نیچے ادھر بی سی کے اوپر کھینچیں عمود، اور پی سے ادھر اے سی کی طرف عمود کھینچیں۔ یہ تقریباً کھینچا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا چلیں ہم واضح کر دیتے ہیں۔ اب ان تینوں عمودوں کو نام دے دیں، اس کو آئی کہہ دیتے ہیں، اس کو آپ ایف کہہ دیں، اور اس کو آپ جی کہہ دیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں۔ تو نمبر 4 پہ لکھیں جی، نمبر 4 پہ لکھیں کہ یہ 3 عمود آپ نے کھینچی ہیں، تو ان تینوں کے نام کیا ہوں گے؟ پہلا جو عمود کھینچا ہے جو وہ ہے پی آئی، کس کے اوپر؟ اے بی کے اوپر، تو یہ آپ لکھیں گے آئی پی عمود کس کے اوپر کھینچا؟ اے بی، پہلا عمود یہ ہے۔ یہ تینوں عمودوں کو میں ایک ساتھ لکھ رہا ہوں، بجائے آپ الگ الگ تینوں عمودوں کا ذکر کریں تو وہ عمل تھوڑا بڑا ہو جائے گا، تو اس لیے ایک ہی نمبر میں ہم ان تینوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلا عمود آئی پی کھینچا اے بی کے اوپر، دوسرا عمود جو ہے وہ پی ایف کھینچا کس کے اوپر؟ بی سی کے اوپر، اس کو لکھیں پی ایف عمود، یہ عمود کی علامت ہے، پی ایف کس کے اوپر عمود ہے جی؟ بی سی، اور تیسرا عمود جو ہم نے کھینچا وہ پی جی کھینچا کس کے اوپر؟ اے سی کے اوپر، تو پی جی عمود اے سی کھینچا، یہ کھینچے لکھیں کیونکہ 3 عمود ہیں، جمع میں آئے گا سیگا کھینچے، یہ جی عمل ہوگا۔ اب مطلب ثبوت پہ آ جائیں، ثبوت شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ثبوت میں 2 چیزیں ہیں، بیانات اور دلائل۔ اب چیک کریں جی ہم نے ثابت کیا کرنا ہے۔ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ تینوں زاویوں کے جو ناصف ہے وہ ہم نقطہ ہیں۔ ہم نقطہ کی وضاحت میں نے پہلے بھی کر دی ہے، ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 2 لائنیں یا 2 سے زیادہ لائنیں ہم نقطہ کا، 2 لائنیں ویسے ہی ہم نقطہ ہوتی کیونکہ 2 پوائنٹ انٹرسیکٹ کریں گے تو وہ ایک ہی پوائنٹ سے گزر کے جائیں گے، لازمی ہے کہ وہ ایک پوائنٹ سے گزر، ٹھیک ہے، 2 پوائنٹ سے ممکن نہیں ہے کہ تو 2 لائنیں تو لازماً ہم نقطہ ہوتی ہیں اگر وہ انٹرسیکٹ کریں، تو تیسری لائن بھی اگر اسی پوائنٹ سے گزر کے جائے ایک ہی پوائنٹ، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں لائنیں جو ہیں یہ ہم نقطہ ہیں۔ تو یہ ہم نقطہ کی ہوگی اگر 3 یا 3 سے زیادہ خطوط ایک ہی نقطے میں سے گزر کے جائیں تو وہ خطوط یا وہ لائنیں ہم نقطہ ہوتی ہیں۔ اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اس مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہیں۔ اچھا، 2 ناصف ہم نے کھینچے، تیسرا ناصف ہم نے اے والا نہیں کھینچا، کیوں ہے ہم نے ایسے کیا؟ دیکھیں، ہم نے اس لیے اے کو اس لیے نہیں کھینچا کہ 2 جو ہیں وہ ٹچ کر رہے ہیں پی بھی، تو ہم ثابت یہ کریں گے جو تیسرا ناصف جو ہم نے بنایا نہیں، ہم ثابت یہ کریں گے کہ وہ جو تیسرا ناصف ہے وہ بھی پی میں سے گزر کے جائے گا، تو جب تیسرا بھی پی میں سے گزر کے جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں پی سے گزر کے جائیں گے،
جب تینوں پی میں سے گزر کے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مثلث کے تینوں زاویوں کی نصب پی پہ ہم نقطہ ہے. تو ثبوت میں ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو نقطہ پی ہے جو دو نصبوں پہ آتا ہے یہ تیسرے پہ بھی آتا ہے، ایک ہی نصب پہ بھی آتا ہے. ثبوت میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے. تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں ثابت کریں. اب سب سے پہلے آپ ذرا دیکھیں اس کو پی کو. پی جو ہے وہ دیکھیں زاویہ بی کے نصب پہ آتا ہے. زاویہ بی کے نقطہ پی زاویہ بی کے نصب کے اوپر آتا ہے. تو ہم نے یہ پڑھا ہے ابھی چوتھے مسئلے میں کہ اگر کسی زاویے کے نصب پہ کوئی نقطہ ہو تو وہ بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوگا، اس کا بازوؤں سے فاصلہ مساوی ہوگا. تو زاویہ بی کے جو اوپر والا زاویہ بی کا جو اوپر والا بازو ہے بی اے، اس سے فاصلہ بنے گا اس نقطے کا پی آئی، اور نیچے والا جو بازو ہے بی سی، نیچے والا جو بازو ہے بی سی، تو اس سے فاصلہ بنتا ہے پی ایف. تو پی آئی اور پی ایف جو ہے وہ مسئلہ نمبر 4 کی روح سے برابر ہوں گے. میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، نقطہ پی جو ہے وہ زاویہ بی کے ناصب پہ آتا ہے، لہذا اس نقطے کا بازو سے فاصلہ کیا ہوگا؟ مساوی ہوگا. اور بازو سے کون سے فاصلے بنتے ہیں؟ پی آئی اور پی ایف. اس کو لے کے سب سے پہلے بیانات میں سب سے پہلے آ جائے گا آئی پی برابر پی ایف. آئی پی متماثل پی ایف. اس کی دلیل دیں کہ نقطہ پی زاویہ بی کے ناصب پر واقع ہے. نقطہ پی زاویہ بی کے ناصب پر واقع ہے. کیونکہ ناصب پر واقع ہے تو اس لیے بازوؤں سے اس کا فاصلہ مساوی ہوگا. تو دونوں بازوؤں کے فاصلے ہم نے برابر کر لیے. اس کو نمبر 1 کا نام دیں. اسی طرح اس زاویہ سی کو چیک کریں. آپ بی کو آپ نے لکھ دیا. سیم جو نقطہ پی ہے وہ زاویہ سی کے ناصب پہ بھی آتا ہے. تو اس زاویے کے بازو سے بھی اس کا فاصلہ کیا ہوگا؟ ایکول ہوگا. تو پہلا فاصلہ پی ایف بنتا ہے، دوسرا فاصلہ پی جی بنتا ہے. اس کو آپ برابر لکھ دیں. اسی طرح پی ایف متماثل پی جی، اور اس کی دلیل دیں کہ نقطہ پی زاویہ سی کے ناصب پر واقع ہے. زاویہ سی کے ناصب پہ یہ نقطہ واقع ہے. اور یہ چیز ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اگر کوئی نقطہ کسی زاویے کے ناصب پہ واقع ہو تو بازو سے فاصلہ اس کا مساوی ہوتا ہے. یہ مساوات نمبر 2 آ جائے گی. مساوات نمبر 2. اب مساوات نمبر 1 اور 2 سے ایک رزلٹ نکالنا ہے. رزلٹ کیا نکالیں گے آپ؟ دیکھیں، مساوات نمبر 1 میں آپ نوٹ کریں کہ آئی پی کس کی ایکول ہے؟ پی ایف کی. اور مساوات 2 میں پی جی کس کی ایکول ہے؟ پی جی کس کی ایکول ہے؟ پی ایف کی. مطلب دو چیزیں ہیں، ایک ہے آئی پی وہ بھی پی ایف کی ایکول ہے، اور دوسرا پی جی وہ بھی پی ایف کی ایکول ہے. یہ دونوں پی ایف کی ایکول ہیں تو یہ دونوں آپس میں بھی ایکول ہوں گے. تو لہذا لکھیں جی آئی پی متماثل ہے پی ایف. یہ مساوات نمبر 3 آ گئی. اس کی دلیل دیں مساوات 1 اور 2 کی روح سے. یہ چیز سمجھ آئی نہیں ہے؟ اگر میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ. مثال کے طور پہ اگر x از ایکول ٹو 4 ہے اور y از ایکول ٹو 4 ہے، دونوں کی ویلیو سیم ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ x اور y دونوں آپس میں برابر ہیں. اسی طرح یہاں پہ چیک کر لیں کہ آئی پی کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہے؟ پی ایف. اسی طرح پی جی کی ویلیو بھی کیا ہے؟ پی ایف. ان دونوں کی ویلیو پی ایف، یہ دونوں پی ایف کے ایکول ہیں، اس لیے دونوں آپس میں بھی کیا ہوں گے؟ ایکول ہوں گے. یہ مساوات نمبر 3 ہوگی. اب ذرا ڈائیگرام پہ آ جائیں. آپ نے ثابت کر دیا کہ آئی پی اور پی ایف ایکول ہیں. چیک کریں یہ ڈائیگرام میں کہاں پہ آتے ہیں. چیک کریں یہ آئی پی ایکول ہے پی جی کی. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ پی کا فاصلہ
اس بازو سے اور پی کا فاصلہ اس بازو سے برابر ہے۔ اب یہ کس زاویے کے بازو ہیں؟ زاویہ اے کے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی کا جو فاصلہ ہے وہ زاویہ اے کے دونوں بازوؤں سے مساوی ہے۔ تو اگر کسی نقطے کا کسی زاویے کے بازو سے فاصلہ مساوی ہو تو وہ نقطہ کہاں پہ آتا ہے؟ اس زاویے کے نصف پہ آتا ہے۔ یہ چیز ہم مسئلہ نمبر 5 میں ثابت کر چکے ہیں، اسی کا ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو مسئلہ نمبر 3 میں آپ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ آئی پی اور پی جی برابر ہیں۔ تو آئی پی اور پی جی اگر برابر ہیں تو پھر یہ نقطہ جو ہے وہ کہاں پہ آئے گا؟ زاویے کے ناصف ہے۔ میں پھر اس کو رپیٹ کرتا ہوں۔ ابھی مسئلہ نمبر 3 میں آپ نے کیا ثابت کیا کہ آئی پی اور پی جی آپس میں مساوی ہیں۔ آئی پی اور پی جی مساوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نقطہ پی زاویہ اے کے ناصف سے زاویہ اے کی بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہے۔ تو اگر کوئی نقطہ کسی زاویے کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ نقطہ زاویے کے ناصف پہ آئے گا۔ وہ ناصف ہم نے بنایا نہیں ہے، لیکن وہ ناصف جہاں بھی بنے گا پی اس کے اوپر آئے گا، کیونکہ پی کا فاصلہ زاویہ اے کے بازوؤں سے ہم نے ثابت کر دیا وہ کیا ہے؟ مساوی ہے۔ تو یہ آپ اس کے مسئلہ نمبر 3 کی روح سے آپ لکھیں گے پس نقطہ پی زاویہ اے کے نصف پر واقع ہے۔ یہ اس کی دلیل دیں گے مسئلہ 3 کی روح سے۔ مسئلہ 3 کی روح سے چونکہ نقطہ پی زاویہ اے کے بازو سے مساوی الفاصلہ ہے، مسئلہ 3 کی روح سے ٹھیک۔ مسئلہ 3 ہمیں یہی بتاتی ہے کہ نقطہ پی زاویہ اے کے بازو سے مساوی الفاصلہ ہے۔ اگر بازو سے مساوی الفاصلہ ہے تو پھر یہ نقطہ مسئلہ نمبر 5 کی روح سے زاویہ اے کے ناصف پر واقع ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ 5 کا ہم نے استعمال کیا۔ اس کو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو نمبر 4 کا نام دے دیں۔ آپ لکھیں مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ پی جو ہے وہ اے کے ناصف پر آتا ہے، لیکن چیک کریں پی جو ہے اے کے ساتھ ساتھ نا بی کے ناصف پہ بھی آتا ہے، سی کے ناصف پہ بھی آتا ہے، کیونکہ عمل میں جب آپ نے بی کا ناصف کھینچا تھا اور سی کا ناصف کھینچا تھا تو دونوں جس نقطے پہ ٹچ ہوئے تھے اس کو آپ نے کیا نام دیا تھا؟ پی کا۔ تو پی جو ہے وہ بی اور سی کے ناصف پہ بھی آتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ عمل میں آپ کر چکے ہیں۔ مگر نقطہ پی زاویہ بی اور زاویہ سی کے ناصف پر بی واقع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی دلیل دیں عمل۔ یہ جو ورڈنگ ہے اس کو نمبر 5 کا نام دے دیں۔ اب 4 اور 5 کو اکٹھا کریں۔ 4 میں آپ نے لکھا کہ نقطہ پی جو ہے زاویہ اے کے ناصف پر واقع ہے، اور 5 میں آپ نے لکھا کہ نقطہ پی جو ہے بی اور سی کے ناصف پر بھی واقع ہے۔ اس کا مطلب ہے نقطہ پی جو ہے اس مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف اے بی اور سی جو 3 زاویے ہیں تینوں زاویوں کے ناصف پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 4 اور 5 کو اکٹھا کریں۔ لیکن پس نقطہ پی زاویہ اے نقطہ پی یہ علامتی طور پہ نقطہ پی زاویہ اے زاویہ بی اور زاویہ سی کے ناصفوں پر واقع ہے۔ اس کی دلیل دیں 4 اور 5 کی روح سے۔ مطلب کہ 4 اور 5 کو آپ نے اکٹھا کر دیا۔ 4 میں لکھا تھا کہ پی جو ہے اے کے ناصف پہ آتا ہے، اور 5 میں آپ نے لکھا تھا کہ پی جو ہے وہ اے اور بی کے ناصف پر آتا ہے، ٹھیک۔ یہ 4 میں آپ نے کیا لکھا؟ 4 میں آپ نے لکھا پی جو ہے وہ اے کے ناصف پہ آتا ہے، اور ورڈنگ نمبر 5 میں آپ نے لکھا کہ پی جو ہے بی اور سی کے ناصف پہ بھی آتا ہے۔ تو ان دونوں کو اکٹھا آپ نے کر دیا کہ پی جو ہے وہ اے بی اور سی تینوں زاویوں کے ناصفوں پر آتا ہے۔ یہ ورڈنگ نمبر 6 کر لیں۔ ورڈنگ نمبر 6۔ اب ورڈنگ نمبر 6 کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نقطہ پی جو ہے وہ زاویہ اے بی اور سی کے ناصف پر واقع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مثلث کے تینوں زاویے کے جو ناصف ہیں وہ ایک ہی نقطے پی سے گزر کے جا رہے ہیں، لہٰذا کیا ثابت ہو گیا کہ اس مثلث کے زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہیں، ایک نقطے سے گزر کے جا رہے ہیں تینوں، تو اس کا مطلب ہے یہ ہم نقطہ ہیں۔ تو اینڈ پہ لکھ دیں لہٰذا
لہٰذا کیا ثابت ہو گیا؟ مثلث اے بی سی کے زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہیں. لہٰذا مثلث اے بی سی کے زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہیں. یہ آخری جملہ آپ نے کیوں لکھا ہے، اس کی دلیل کیا دیں گے؟ 6 کی روح سے. 6 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 6 میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ نقطہ پی جو ہے تینوں زاویوں اے بی اور سی کے ناصف پر آتا ہے. تو اگر نقطہ پی تینوں زاویوں کے ناصف پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے تینوں جو ناصف ہیں وہ پی پہ ہم نقطہ ہیں. تو لہٰذا کیا ثابت ہو گیا کہ مثلث اے بی سی کے زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہیں. اور کس نقطے پہ ہم نقطہ ہیں؟ نقطہ پی پہ ہم نقطہ ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہمارا مطلوب تھا. اب مطلوب کو چیک کر لیں. مطلوب کیا تھا؟ کیا چیز ثابت کرنی تھی؟ مثلث اے بی سی کے زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہیں. تو یہی چیز ہم نے یہاں پہ ثابت کر دی کہ مثلث اے بی سی کے زاویوں کے ہم ناصف ہم نقطہ ہیں. اللہ حافظ.